شکریہ پاسٹر صاحب، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور خدا کا فضل ہے کہ وہ جو ہمیں بار موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں اور اپنائیں اور آگے بڑھیں، تاکہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہو سکے۔ آج ہم بات کریں گے ایک بائبل کی ایسی سچائی پر جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم بارہا بار جو ہیں وہ کلام کو سنتے ہیں، اور بہت دفعہ ہم کلام کو اپنانا بھی چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کلام کو اپنا نہیں پاتے۔ ایسا کیوں ہے؟ جب ہم بائبل میں پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی سوچ بنی ہوئی ہے کہ بائبل جو ہے وہ خداوند کا صرف میٹھا کلام ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو مٹھاس کی طرح قبول کرتے ہیں، اور بائبل میں لکھا بھی ہوا کہ اس کا کلام جو ہے وہ شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو بھی جو ہے ایکسپٹ کرتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ کڑوا ہے، کیونکہ بائبل میں بہت ساری جگہوں پہ جو ہے خدا نے بہت سخت اور بہت کڑوے الفاظ جو ہے انسانوں کے لیے، بنی ہوئی انسان کے لیے استعمال کیے ہیں۔ لیکن بائبل میں ایک اور بڑا خوبصورت بات ہے کہ بائبل اگر کڑوی ہے تو اس کے ساتھ اتنی زیادہ میٹھی برکتیں بھی جڑی ہوتی ہیں۔ جہاں پر اگر انسانوں کو کڑوا کلام ملتا ہے نا، تو وہاں پر اس کے ساتھ جڑی ہوئی میٹھی برکات بھی ملتی ہے۔ اور آج ہم ایک ایسے ہی کڑوے کلام کی طرف جائیں گے کہ ایک انسان نے، ایک پیغمبر نے، ایک نبی نے کس طرح خداوند کے اس کڑوے کلام کو اپنی زندگی میں اپنایا، اور خدا نے اس اپنانے کے بعد اس شخص کو جو ہے اتنی زیادہ بلیسنگز دی، خدا نے اس شخص کو اتنا زیادہ سرفراز کیا صرف اس کلام کو اپنانے کی وجہ سے، کہ جب بھی خدا نے اپنے منہ سے کچھ الفاظ جو بنائے ہیں، اس انسان نے کہا آمین۔ اس نے کہا آمین، لبیک۔ اس نے کہا خدا نے میں حاضر ہوں، میں تیرے کلام پر آمین کرتا ہوں، چاہے وہ کلام کڑوا ہے، چاہے وہ کلام میٹھا ہے، اور چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہے، میں خدا تیرے کلام پر آمین کرتا ہوں، میں لبیک کہتا ہوں تیرے کلام پر، اور میں اس کلام کو جو ہے اپنی زندگی میں اپناتا ہوں، کیونکہ میری زندگی میں تیرے کلام کی جو ہے تیری باتوں کی بہت زیادہ عزت ہے۔ اور جب ہم پیدائش کی کتاب دیکھتے ہیں اس کا 12واں باب، تو وہاں پر ایک بڑی خوبصورت اسٹوری شروع ہوتی ہے، ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا ایک انسان کو کہتا ہے کہ تو اپنے والدین کو، اس کا گھرانہ جو ہے، اس کا کنبہ جو ہے، اس کو چھوڑ، اور جہاں پر میں تجھے لے کر جانا چاہتا ہوں تو وہاں پر چل۔ ایک انسان جو اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں مبارک کے ساتھ بڑی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا، جس کے پاس اچھی جائیداد تھی، جس کے پاس اچھا جو ہے مال و دولت تھا، اور جس کی معاشرے میں ایک اچھی جو ہے عزت بنی ہوئی تھی، ایک اچھی رسپیکٹ تھی، اور خدا اس سے کلام کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو جو ہے اپنے والدین کا گھر چھوڑ، اپنے وطن کو چھوڑ، اور جہاں پر میں تجھے لے کر جانا چاہتا ہوں وہاں پر چل۔ آج سے بہت 100 سال پہلے کی یہ بات ہے، نہ اس وقت کوئی ایسا میپ سسٹم تھا کہ لوگ جو ہے خدا جو ان کو لوکیشن دے رہا ہے کہ تم وہاں پر جا، ایسا ایسا رستہ ہوگا، اور اس انسان نے جو ہے اس بات کو اپنایا کہ اگر خدا مجھے بلا ہے، خدا جو میرے ساتھ کلام کر رہا ہے، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے والدین کا گھر چھوڑ، اور جہاں پر میں تجھے لے کر جانا چاہتا ہوں تو وہاں پر جا، تو وہ
انسان بغیر سوچے سمجھے اپنا سب کچھ چھوڑتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑتا ہے، اپنے جو ہے خاندان کو، اپنے کنبے کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر خدا کے صرف اس پیغام پر کہ خدا نے میرے ساتھ بات کی ہے اور وہ مجھے وہاں پر لے کر جانا چاہتا ہے جس کا اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ خدا نے اسے کوئی لوکیشن سینڈ نہیں کی، کوئی میپ نہیں دیا کہ تو یہاں سے اس طرف جانا، وہاں سے پھر رائٹ جانا، بائیں جانا یا اس طرف جانا۔ خدا نے صرف اسے بولا کہ میرے لیے سب کچھ چھوڑ اور وہاں پر چلا جا جہاں میں تجھے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے بہت ساری باتیں شاید اس کے دماغ میں آئی ہوں گی کہ میں کہاں پہ جاؤں گا، سیلاب پہاڑی علاقہ ہے یا جنگل بھی آباد ہوں گے، میری بیوی ہے جوان میرے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ میرے لوگ جائیں گے، ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملات نہ ہو جائے، اگر میں یہاں سے نکل گیا تو شاید میں واپس کبھی نہیں آ پاؤں گا، یا اس کے دماغ میں اور بہت ساری باتیں چل رہی ہوں گی۔ لیکن صرف اس نے اس بات کو سوچا کہ خدا نے میرے ساتھ کلام کیا ہے اور اس نے مجھے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جہاں پر میں تجھے لے کر جانا چاہتا ہوں تو چل، کیونکہ میں تجھے ایک ایسا جو ہے ملک دوں گا، ایک ایسی جگہ دوں گا جو تیری قوم کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہوگی۔ اور خدا کے اس کلام کے ساتھ اس کی زندگی میں جو ہے بہت ساری برکات ہمیں نظر آتی ہے۔ بائبل کہتی ہے اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، تو باعث برکت ہوگا۔ خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کلام دینے کے ساتھ، تو اس نے اپنا آپ جو ہے خدا کے لیے پیش کیا اور اس نے آمین کہا اور وہ اپنے گھر سے نکل گیا۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے اس کے کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کا بھتیجا جو ہے لوط اس کے ساتھ نکلتا ہے۔ ابراہیم کے ساتھ اس کا بھتیجا لوط نکلتا ہے، کیونکہ ابراہیم جو ہے لوط سے بے تحاشی محبت کرتا ہے اور اپنی اولاد کی طرح اس کو سمجھتا ہے۔ لیکن خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ جب اس نے اپنا گھر چھوڑا تو خدا نے کہا میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، لیکن اس کے کوئی اولاد نہیں تھی اور شاید اس کے دماغ میں بہت دفعہ یہ باتیں بھی آئی ہوں گی کہ میں نے اپنا گھر تو چھوڑ دینا ہے یا چھوڑ چکا ہوں تو میں بڑی قوم کس طرح ہوں، میری تو کوئی اولاد نہیں ہے، میری نسل آگے کس طرح بڑھے گی، کیونکہ میں بے اولاد ہوں، میری ایج کافی زیادہ ہو چکی ہے، تو میں کس طرح جو ہے ایک بڑی قوم بن سکتا ہوں۔ اور بھی شاید بہت دفعہ جو ہے اسے دکھ کا سامنا کرنا پڑا ہوگا یہ اس بارے میں کہ میں کس طرح ایک بڑی قوم بن سکتا ہوں۔ شاید اس کی بیوی نے بہت دفعہ اسے اس بات سے ڈانٹا ہوگا یا اس کی بے عزتی کی ہوگی کہ تم کس طرح بڑی قوم بن سکتا، تیرے تو اولاد ہی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم پیدائش کی کس بات پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا اسے برکت دیتا ہے اور خدا اس کو اولاد دیتا ہے، ایک بیٹا اسے دیتا ہے خدا، جیسا اس نے وعدہ کیا ہوا تھا خدا نے کہ وہ تجھے ایک بڑی قوم بنائے گا، خدا اس کو ایک بیٹا دیتا ہے۔ اور جب ہم 22 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا اس انسان سے، ابراہیم سے ہم کلام کرتا ہے اور خدا اسے کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو لے اور پہاڑ پر چلا جا اور وہاں پر جا کر اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کر دے۔ کیا کر؟ اپنے بیٹے کو لے پہاڑ پر چلا جا اور اسے میرے لیے قربان کر دے۔ وہ بندہ اپنے بیٹے کو لیتا ہے، 3 دن کی مسافرت کرتا ہے، 3 دن چلتا
چل رہا ہو کہ ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں، اور سم ٹائم تو ہم اتنا سوچتے ہیں کہ ہم ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں یا ڈپریشن سے مریض بن جاتے ہیں۔ شاید ابراہیم جب خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا تو اس نے بہت دفعہ اس بات کو سوچا ہوگا کہ اگر میں اس بچے کو اپنے بیٹے اسحاق کا قربان کر دوں گا تو میری نسل کس طرح بڑھ سکے گی، اگر میں اس کو مار دوں گا، اسے خداوند کے لیے پیش کر دوں گا تو میرا جو ہے کنبہ کس طرح آگے بڑھے گا۔ یا اس نے یہ باتیں سوچی ہوگی کہ میں ابراہیم کی وائف کا نام سارا تھا، اور اس نے یہ بات سوچی ہوگی کہ میں اسحاق کی ماں کو سارا کو میں کیا جواب دوں گا کہ میرا بیٹا کہاں پر ہے۔ یا اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں اسحاق کے دوستوں کو کیا کروں گا، یا اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ میرا بیٹا کہاں پر گیا ہے۔ یا اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں اپنے لوگوں کے پاس جا کر کیا کروں گا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ آمین، جب خدا نے اسے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کر دے تو اس نے کہا آمین، اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر دن کی جو ہے مسافرت کرتا ہے، سفر کرتا ہے اور پہاڑ پر چلا جاتا ہے۔ اور بائبل میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ اس نے کوئی ایسا یعنی کہ رستہ نہیں چھوڑا جس کی وجہ سے قربانی میں پرابلمز پیش آ سکے۔ وہ گھر سے جو ہے چھری لے کر جا رہا ہے، گھر سے جو ہے وہ قربانی کے لیے لکڑی لے کر جا رہا ہے تاکہ کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے جس کی وجہ سے میں خداوند کے کام کو روک پاؤں یا خدا کے اس حکم کو، اس کلام کو جو ہے رد کر پاؤں، بلکہ وہ بالکل تیار ہو کر گھر سے جاتا ہے۔ اس نے بہت سوچا ہوگا 3 دنوں میں، لیکن اس نے پھر بھی کہا خداوند آمین۔ اس نے کہا خداوند میں لب طے کرتا ہوں تیرے کلام پر، تیرا کلام میرے لیے سب کچھ ہے۔ لیکن وہ شخص اس کلام کو جب اپناتا ہے تو ایک جو بہت خوبصورت بات میں آج پڑھ رہا تھا تو وہ مجھے یاد آ گئی اس کلام کو تیار کرتے ہوئے کہ جب ہم پیدائش 15 باب پڑھتے ہیں نا تو بائبل بیان کرتی ہے کہ خداوند جو ہے نا اپنے بندہ سے کلام کرتا ہے، اور بائبل میں ہسٹری بیان کرتی ہے کہ جب یہ 15 باب میں جب خدا سے کلام کرتا ہے تو پہلی دفعہ کسی انسان پر رویا کے ذریعے سے کلام نازل ہوا تھا۔ پہلی دفعہ کسی انسان پر رویا کے ذریعے کلام نازل ہوا تھا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو خداوند کو کہہ رہا ہے، خدا سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے آسمان کے تاروں کی مانند اور سمندر کے کنارے پر جتنے ریت کے ذرے ہیں ان کی مانند تجھے برکت دوں گا، تیری نسل بہت زیادہ بڑھاؤں گا، لوگ، قومیں، قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ اور وہ آگے سے کہتا ہے خداوند تو مینوں کی دینا ہے، تو مینوں کی دے گا، میں بے اولاد ہوں۔ 15ویں باب میں وہ کہہ رہا ہے میں بے اولاد ہوں، اور 22ویں باب میں وہ اپنے بیٹے کو جو ہے قربانی کے لیے پیش کر رہا ہے۔ 22ویں باب میں وہ اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر رہا ہے، اور 15ویں باب میں وہ خدا سے گلہ کر رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ خدا تو مجھے کیا دے گا، میں بے اولاد ہوں، میرا جو مالک ہے، میری جائیداد کا جو مالک ہوگا وہ تو مشکی ناصر ہے، علیزر ہے، جو میرے ہاں پیدا ہوا ہے، میرے ہاں جو ہے زندگی گزار رہا ہے، میں جو دیتا ہوں اسی پہ گزارا کر ہے، میرا تو جو ہے مالک وہ بن جائے گا، میری جائیداد کا سارا حصہ یا سب کچھ جو ہے علیزر کو مل جائے گا۔ خداوند تو مجھے کیا دے گا؟ سارے ایماندار میں وہی کہتا ہوں خداوند تو مجھے کی دے گا، خداوند تو مجھے کیا دے گا، میں تو بے اولاد ہوں۔ اور خدا نے جب اسے قرض چھڑوایا تھا، خدا نے جب اس کے ساتھ کلام کیا اور اسے کہا کہ میرے لیے اپنا گھر بار چھوڑ اور وہاں پر جا
جہاں میں تجھے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا آمین۔ بہت ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی کلام ہوتا ہے، شاید وہ سخت ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے جتنے لوگوں نے خداوند کے اس سخت کلام کو اپنایا ہے اور آمین کہا ہے، خدا نے اسے سرفراز کیا ہے۔ جو لوگ خداوند کے اس سخت کلام کو اپنا لیتے ہیں، جو لوگ خداوند کے منہ کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، چاہے وہ میٹھی ہو یا کڑوی ہو، جیسا کلام اس انسان نے کڑوے کلام کو اپنایا، اپنے بیٹے کو جو ہے وہ پیش کر رہا ہے قربانی کے لیے، وہ ہر چیز کو گھر سے لے کر گیا ہے تاکہ خداوند کی قربانی میں کوئی دراڑ یا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو سکے جس کی وجہ سے خدا مجھ سے روٹھ جائے۔ اس نے اس کڑوے کلام کو، ان کڑوے تانوں کو، ان کڑوے الفاظ کو خداوند کے اپنایا اور کہا آمین۔ جو لوگ ایسے کڑوے کلام کو اپناتے ہیں، خدا انہیں سرفراز کرتا ہے، انہیں برکت دیتا ہے اور ان کا نام آخر تک قائم رکھتا ہے۔ اور خدا نے ابراہیم کو کہا کہ تیرے وسیلہ سے قومیں، قبیلے، امتیں، ملک برکت پائیں گے۔ اور آج ہم اگر ہسٹری دیکھیں یا انٹرنیٹ کو چیک کریں تو بائبل وہ بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل شاید ہمارے جتنا بڑا اسلام آباد ہے اتنا بڑا ایک ملک ہوگا، لیکن آج پوری دنیا کی 70 سے 80% جو اکانومی بڑھانے اور گھٹانے کا سسٹم ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو کالجز، یونیورسٹیز ہیں وہ وہاں پر پائی جا رہی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بزنس مین جو ہیں وہ وہاں کے لوگ ہیں۔ دنیا میں سب سے کہہ سکتے ہیں کہ پاورفل تعلیمی اور علمی لحاظ سے جو ہے وہ لوگ ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم دینداری کے لحاظ سے بھی جو ہے شریعت کو ماننے والے بھی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اسرائیل میں پائے جاتے ہیں۔ خداوند نے اسرائیل کو اس وقت برکت دینا شروع کر دیا جب ابراہیم نے اس کلام کو اپنانا شروع کر دیا، جب اس نے خداوند کے اس کڑوے الفاظ کو اپنا کر کہا آمین، اور خدا نے اسے کہا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تیرے وسیلہ سے قومیں، قبیلے اور امتیں برکت پائیں گی۔ اور آج بھی بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ جو اسرائیل کے لیے برکت چاہتا ہے خداوند اسے برکت دیتا ہے، اور جو اسرائیل پر لعنت کرتا ہے خدا اس پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ اسرائیل کا جو جہاں پر اسرائیل قائم ہے، جس کہہ سکتے ہیں پتھر پر اسرائیل قائم ہے، وہ ابراہیم کی نسل سے ہے۔ اور خدا نے ابراہیم کو اتنی برکت دی، اگر ہم آگے چلیں تو نئے عہد نامہ میں بھی وہی وعدے پورے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ کیسے؟ یوسف اور مریم جو ہے وہ بھی ابراہیم کی نسل سے ہے۔ اگر ہم ان کا نسب نامہ دیکھیں تو وہ سیدھا ابراہیم سے جا کے ملے گا۔ یوسف اور مریم کو جسے ماں مریم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مریم بھی ابراہیم کی نسل سے ہے، اور یوسف بھی جو ہے اسی کنبے سے چلوا رہا ہے۔ اور مریم کو خدا نے برکت دی جب اس نے بہت کڑوا کلام جو ہے اپنی زندگی میں پڑھایا۔ جب فرشتہ لوکا کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ جب آ کر اسے سلام کرتا ہے اور اس کے ساتھ کلام کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تو مبارک ہوگی اور تو ایک بیٹے کو جنم دے گی۔ تو مریم کہتی ہے صرف ایک ایسا فکرہ بولا، اس نے کہا میں کسی مرد سے واقف نہیں ہوں، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ میں تیری بندی ہوں اور میرے لیے تیرے قول کا موافق ہے۔ اس
کہا میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے اس کے قول کے موافق ہو، خداوند کے قول کے موافق ہو۔ شاید مریم نے بھی بہت دفعہ سوچا ہوگا، اگر ہم آج سے 2000 سال پہلے کا کلچر دیکھیں، یعنی کہ یہودی کلچر دیکھیں، تو ایسی عورتوں کو سنسار کیا جاتا تھا، پتھر مار مار کے اسے مارا جاتا تھا، لیکن اس نے اس سخت کلام کو، اس کڑوے کلام کو قبول کیا اور اس نے کہا میں خداوند کی بندی ہوں اور میرے لیے تیرے قول کے موافق ہے۔ اس نے اس کلام کو قبول کیا اور خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ تو ساری عورتوں میں سے مبارک ہوگی۔ آج بھی دیکھیں ہم دنیا میں، چاہے کرسچنز ہیں، مسلمز ہیں، ہندو ہیں یا کوئی بھی ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو حضرت مریم کی عزت نہیں کرتا ہوگا۔ سب بڑی عزت کے ساتھ جو ہے ان کا نام لیتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ مریم نے خداوند کے اس کلام کو قبول کیا تھا اور مریم نے کہا آمین، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی وہی باتیں آ جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند جو ہے ہمارے نام کو جو ہے آخر تک قائم رکھے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں بہت ساری برکات دے اور خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، ہمیں سرفراز کرے اور خداوند ہمیں جو ہے آگے لے کر جائے اور خدا ہمیں عزت بخشے، تو پھر کلام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام چاہے میٹھا ہو یا کڑوا ہو، اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم خداوند کے کلام کو آمین کہنا شروع کر دیں گے، خدا ہمیں برکت دینا شروع کر دے گا، خدا ہماری زندگیوں کو بڑھانا شروع کر دے گا، خدا ہمیں پھلدار بنانا شروع کر دے گا، خدا ہمیں سرفراز کرنا شروع کر دے گا اور خداوند ہمیں آخر تک ہمارے نام کو قائم رکھے گا۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ مہربان آسمان پر قدر باپ، نہایت ادب سے آپ کا شکر کرتے ہیں اور پورے دل سے آپ کی عزت کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں آپ کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ منت کرتے ہیں خدا کہ جیسا آپ کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں آپ کی ہر کہی ہوئی بات پر آمین کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہم خدا آپ کو پسند آئیں گے اور خدا آپ کے نام کو جلال دینے والے بن سکیں گے اور پھر خدا ہماری زندگیوں میں بہت ساری برکات نازل ہوگی۔ منت کرتا ہوں خدا آپ کا خادم ہوتے ہوئے کہ آج کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے اور خدا ہم پھلدار درخت بنے اور بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے برکت کا باعث رہے۔ خدا فضل بخشے گا، ہمارے دلوں کو تیار کیجیے گا کہ ہم کلام کو اپنانے والے ہوں اور خدا آپ کے کلام کی، آپ کے منہ کی کہی ہوئی باتوں کی عزت کرنے والے ہوں۔ خدا آپ کا شکر ہو کہ آپ جو ہم سے گاہے بگاہے کلام کرتے ہیں اور ہمیں تراشتے ہیں، آپ کے نام کو عزت دیتے ہیں۔ یسوع مسیح